اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس بیماری کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند پڑے ہیں اور سب سے زیادہ نقصان جو ہے بچوں کا ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں ایک کوشش ہے کہ آن لائن آڈیو اور ویڈیو کچھ لیکچرز تیار کیے جائیں تاکہ کم و کم اس نقصان کی تلافی ہو سکے. اس سلسلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو آج میں آپ کو 11ویں جماعت مضمون اردو اور موضوع حاتم کی سخاوت، جو کہ آپ کے درسی کتاب کا ایک سبق ہے، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. تو حاتم کی سخاوت، اس موضوع پر آنے سے پہلے میں آپ کو یہ قصہ لکھنے والے ادیب کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں. حاتم کی سخاوت دراصل ایک مشہور کتاب سے ماخوذ ایک قصہ ہے، اور اس مشہور کتاب کا نام باغ و بہار ہے، جس کے لکھنے والے میر امن صاحب ہیں. تو میر امن کے حالات زندگی تاریخی کے پردے میں گم ہیں، لیکن اتنا ہے کہ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے. میر امان اللہ ان کا اصلی نام ہے اور میر امن ان کا تخلص. میر امن کے جو آبا و اجداد تھے وہ مغل دور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں. لیکن جب مغل حکومت کا زوال شروع ہوا، دہلی میں افراتفری مچ جاتی ہے، تو دہلی کے شریف گھرانے کے لوگ ذریعہ معاش روزگار کی تلاش میں ہندوستان کے مختلف حصوں کی طرف نکل جاتے ہیں. تو میر امن بھی دہلی سے عظیم آباد پٹنہ چلے جاتے ہیں. تھوڑا سا عرصہ گزارنے کے بعد میر امن کلکتہ چلے جاتے ہیں، چونکہ کلکتہ میں اس زمانے میں امن تھا. تو وہاں نواب دلاور جنگ کے بھائی میر محمد کاظم کو تعلیم دینے پر مامور ہو جاتے ہیں. چنانچہ 2 سال کے بعد ان کی ملاقات ڈاکٹر جان گلکرسٹ سے ہوتی ہے. تو ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے میر بہادر علی حسینی کی فرمائش پر اور میر امن کی قابلیت کی وجہ سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ، جو کہ فورٹ ولیم کالج جو انگریزوں نے بنایا تھا، تو وہاں میر امن کو مترجم کے شعبے میں 40 روپے ماہوار پر ملازم رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے میر امن کو نووارد انگریزوں کو اردو، یعنی بول چال کی زبان جو تھی اردو کی تعلیم دینے پر مامور کیا. تو ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے فارسی مشہور قصہ ہے، فارسی کا ایک مشہور قصہ چہر درویش کا ترجمہ اردو میں کیا. تو اس کتاب کا نام میر امن نے باغ و بہار رکھا. باغ و بہار سے پہلے بھی قصہ چہر درویش کا اردو ترجمہ میر عطا حسین خان تحسین نے
نو ترجمہ مرسا کے نام سے کیا تھا، لیکن اس کتاب کی عبارت فارسی آمیز تھی جو کہ طالب علموں کے لیے فائدہ مند نہیں تھی۔ اسی لیے ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے میر امن سے فرمائش کی کہ آپ اس قصہ چاہ درویش کا سادہ، آسان اور صاف زبان میں ترجمہ، اردو میں ترجمہ کیجیے۔ چنانچہ میر امن 1802 عیسوی میں اس قصہ چاہ درویش کا ترجمہ باغ و بہار کے نام سے کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب باغ و بہار بہت مشہور ہوئی اردو نثر میں۔ اردو نثر میں یہ کتاب کافی اہمیت رکھتی ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جس سے آسان، سادہ زبان کی، آسان، صاف اور سادہ زبان کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کتاب نے دقیق طرز تحریر کے خاتمے میں کلیدی رول ادا کیا ہے اور بامہرہ زبان بعد میں آنے والے ادیب جو ہے، مشہور ادیب مرزا اضلاع خان غالب صاحب ہیں یا سر سید احمد خان صاحب ہیں، تو ان کی طرز تحریر میں باغ و بہار کے نقوش پائے جاتے ہیں۔ تو اسی کتاب، اسی باغ و بہار سے قصہ حاتم کی سخاوت ماخوذ ہے۔ تو حاتم کی سخاوت قصہ جو ہے، ایک قصہ کیا ہے کہ حاتم عرب کا رہنے والا ایک سخی اور بہادر انسان تھا، ہمیشہ سخاوت کرنے میں پیش رہتے تھے۔ تو اس زمانے میں نوافل ایک بادشاہ تھا، تو حاتم کی سخاوت اور بہادری کی وجہ سے جو مشہوری ہوئی تھی، تو نوافل حاتم کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ اپنی فوج لے کر حاتم پر حملہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ حاتم جنگل میں چھپ جاتا ہے، بزدلی کی وجہ سے نہیں چھپ جاتا ہے۔ حاتم یہ سوچ کر جنگل میں چھپ جاتا ہے کہ اگر میں بھی فوج تیار کروں تو دونوں فوجوں کے ٹکرانے سے خون ریزی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے بے گناہ لوگوں کی جان چلی جائے گی اور میں اللہ کے دربار میں کیا جواب دے دوں۔ یہ سوچ کر وہ جنگل میں ایک غار میں چھپ جاتا ہے۔ ایک بوڑھا خاندان، ایک بوڑھا، اس کی بیوی اور اس کے بچے جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اتفاق سے وہ اسی جگہ لکڑیاں چننے کے لیے جاتے ہیں جہاں حاتم چھپا بیٹھا ہوتا ہے۔ وہاں نوافل حاتم کو زندہ یا مردہ لانے کے لیے 500 روپیوں کا اعلان کرواتا ہے۔ تو بوڑھی اپنے شوہر سے کہتی ہے، کاش حاتم ہمیں مل جاتا تو ہم اس کو بادشاہ کے حوالے کر دیتے، وہ ہمیں انعام دیتا جس سے ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار سکتے ہیں۔ تو بوڑھا اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہماری قسمتی میں یہ بات نہیں ہے، ہماری قسمت میں لکڑیاں چننا ہے، چپ رہو، لکڑیاں چنو اور چپ رہو۔ حاتم غار میں چھپ کر یہ سب سن رہا تھا، تو اس کی رحم دلی جوش میں آئی، بہادری جوش میں آئی، تو وہ غار سے باہر نکل آتا ہے اور بوڑھے سے کہتا ہے، میں ہی حاتم ہوں، آپ مجھے بادشاہ کے حوالے کیجئے اور 500 روپے انعام پائے۔ لیکن بوڑھا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ بوڑھا حاتم سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بادشاہ کے حوالے کیوں کروں؟ اگر میں آپ کو بادشاہ کے حوالے کرتا ہوں تو آپ کو قتل کر دے گا، تو میں گناہوں میں پڑ جاؤں گا اور میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گا۔ اسی کشمکش کے دوران
بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. جب یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہی حاتم ہے تو یہ لوگ حاتم کو اٹھا کر بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں اور ہر ایک بندہ بڑھ چڑھ کر کہتا ہے کہ میں نے حاتم کو پکڑ کے لایا، میں نے حاتم کو پکڑ کے لایا، میں نے حاتم کو پکڑ کے لایا. بیچارہ غریب بوڑھا بھی پیچھے پیچھے بادشاہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. تو جب سب لوگوں نے اپنی اپنی بات کہی، حاتم کھڑا ہو کے بادشاہ سے کہتا ہے کہ دراصل یہ سب لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے اس بوڑھے نے پکڑ کر لایا ہے. تو بادشاہ اس بوڑھے سے پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے. تو بوڑھا سارا ماجرا بادشاہ کو سنا دیتا ہے کہ حاتم خود بخود نکل کے آئے، اس کو کسی نے نہیں لایا. بادشاہ خوش ہو جاتا ہے اور حاتم کی بہادری اور سخاوت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے. تو وہ انعام بوڑھے کو دیتا ہے، حاتم کو آزاد کر دیتا ہے، اس کی جائیداد، اس کے جو اس نے ضبط کیا ہوا تھا حاتم کے حوالے کر دیتا ہے، اور حاتم کو اپنا ملک جو اس کی جائیداد جو اس نے ضبط کی ہوئی تھی وہ بھی واپس دے دیتا ہے. تو جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا انہیں سزا دیتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ مختصر سا خلاصہ تھا حاتم کی سخاوت کا. تو اس سبق سے، اس قصص سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بچوں، ہمیشہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کتنا بھی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو، یہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ نے ابھی پڑھا، ابھی سنا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بادشاہ سے کہا تو ان کو سزا ہوئی. اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. اور دوسری بات، سخاوت اپنی شہرت کے لیے نہیں بلکہ رب کی، اللہ کی رضامندی، خوشنودی کے لیے کی جانی چاہیے، تاکہ اللہ رب راضی ہو جائے. سخاوت کی جاتی ہے نہ کہ اپنی شہرت کے لیے. اور ایک اور قیمتی بات، ایک اور قیمتی نصیحت جو اس قصے سے ہم کو ملتی ہے وہ ہے کہ جو حق کے راستے پر ہوتے ہیں وہ اللہ ان کا ساتھ ہمیشہ دیتا ہے، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے ہیں. باقی وسلام.